السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب اور اس کے زیر اہتمام جیسا کہ آپ جانتے ہیں انگلش گرامر ہماری جو فرسٹ ایئر کی، اور ظاہر ہے کہ ہم فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو کمبائن کر کے چلا رہے ہیں. ویسے تو یہ ماڈل پیپر ہمارا فرسٹ ایئر کا ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ سیکنڈ ایئر والے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ہمارا ایک کمبائنڈ لیکچر ہے. انشاءاللہ پھر سیکنڈ ایئر کے پیپر کی طرف بھی میں جاؤں گا، لیکن گرامر ظاہر ہے سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، اور اس میں سیکنڈ ایئر کے لیے بھی استفادے کی پوری گنجائش ہے. سب سے پہلے ہم جائیں گے جی اپنے 7ویں ایم سی کیو کی طرف، چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم اپنا سیکشن اے کر رہے ہیں، اور اس سیکشن میں تھوڑا ایبرپٹلی چلوں گا، یعنی کہ 7واں ایم سی کیو کراؤں گا آپ کو، پھر اس کے بعد 12واں، اور پھر اس کے بعد 14واں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ویسے آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ میں بڑی ان ڈیٹیل جو ہے نا یہ ظاہر سیریز چلا رہا ہوں، تو اس لیے یہ جو 8واں ایم سی کیو ہے اس میں یہ ناؤن کلاس، ایڈوربل کلاس، یہ بہت زیادہ ان ڈیپتھ اور ان ڈیٹیل چیزیں ہیں. تو آلریڈی میں نے ابھی آپ کو سمپل، کمپاؤنڈ، یہ سارے سینٹینسز بھی کلیئر کرنے ہیں، تو پھر یہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس لیکچر میں. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ یہ ایم سی کیو کرا کے پھر آپ کو نسبتاً چھوٹے ایم سی کیوز کرواؤں، اور اس میں بھی بس 1-2 چیزیں آپ کو کلیئر کروں گا، تاکہ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں یہ آپ کے جو کلاسز وغیرہ ان کو کلیئر کروں گا. 7واں جو ہمارا ایم سی کیو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ وی میٹ رادر فیو پیپل ہو اسپوک انگلش. اب اس میں جو سینٹینس ہے نا، اس کا اگر ترجمہ کریں تو وہ تو اس طرح بن رہا ہے کہ ہم کچھ ایسے لوگوں سے ملے، یعنی کچھ لوگ تھے جو انگلش جانتے تھے یا بولنا جانتے تھے، یعنی یا وہ بولتے تھے. اب آپ نے یہ سینٹینس کے بارے میں بتانا ہے کہ آیا جناب یہ سینٹینس ہے کیا. ٹھیک ہو گیا جناب. اب جواب کی طرف تو خیر ابھی ہم نہیں جا رہے، جواب کیا نکلے گا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس نے ہمیں 4 آپشن دیے. سمپل، اس کے بعد ہے کمپلیکس، کمپاؤنڈ ہے، کمپاؤنڈ کمپلیکس ہے. تو ظاہر ہے ہمیں سب سے پہلے تو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سینٹینسز کیا ہوتے ہیں، ان کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے. تو ہم جاتے ہیں جی ایز یوزول نوٹ پیڈ میں. سب سے پہلے سمپل سینٹینس کو سمجھ لیتے ہیں کہ سمپل سینٹینس کیا ہے. دیکھیں جی، سمپل سینٹینس نام سے ظاہر ہے کہ سمپل ہے، سادہ ہے. تو اٹ کنٹینس اونلی ون کلاس، یعنی اس میں صرف ایک کلاس ہوتی ہے. مینز یہ کہ جناب اس میں ایک ہی طرح کا سینٹینس چلے گا، سمپل، سبجیکٹ آبجیکٹ وغیرہ سب آ جائے گا آسانی کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں ہوگا. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی باٹ آ کار، میں نے گاڑی خریدی. اب یہ ایک سمپل سینٹینس ہے جی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، سبجیکٹ آ گیا، پھر اس کے بعد یہ باٹ آ گیا، یہ ورب ہے کہ میں نے جو کیا ہے کام، میں نے کیا کیا، میں نے خریدی ہے. کیا خریدا ہے جی؟ کار خریدی ہے. تو یہ آبجیکٹ بھی آ گیا. تو یہ ایک میں نے اس لیے یہ جملہ لکھا کیونکہ اکثر اوقات تھوڑے اس سے بھی زیادہ سمپل جملے آ جاتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں شی رین، وہ بھاگی، ہی ایٹ اٹ، اس نے اسے کھا لیا. اب میں یہ نہیں بتا رہا کہ اس نے کیا کھایا ہے، مطلب اب وہ ہو سکتا ہے اس نے کیا کھایا ہے، سموسا کھایا، پکوڑا کھایا ہے، پراٹھا کھایا ہے، آملیٹ کھایا ہے، کیا کھایا، مطلب میں نے کوئی چیز اس میں نہیں بتائی. میں نے سمپل کہا ہے کہ اس نے کھا لیا، اس نے اسے کھا لیا، ہی ایٹ اٹ. لیکن یہ کیا کھایا یہ نہیں ہے. اس میں صرف جو ہے نا ایک آپ کو سبجیکٹ ملے گا، وہ سبجیکٹ بھی جو ہے نا پروناؤن کی طرح ملے گا، یعنی کوئی پراپر کسی کا نام نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک عدد ورب آ گیا. یہاں پہ بھی سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں 2 لفظی ایک جملہ ہے، شی رین، وہ بھاگی. اس میں صرف ایک سبجیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، ایک عدد ورب نظر آ رہا ہے. یہ بھی ایک سمپل سینٹینس ہے. یہ جملہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اس میں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ تینوں چیزیں ہیں. یہ بھی سمپل ہے. سمپل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک کلاس ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیپینڈنٹ کلاس نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ اینڈ اٹ ڈز ناٹ کنٹین اینی ڈیپینڈنٹ کلاس. کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہوتا ڈیپینڈنٹ. ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی اس میں ایسا جملہ نہیں ہوتا جسے کسی وضاحت کی ضرورت ہو، یہ خود بخود اب پوری وضاحت کر دیتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو یہ آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کہ میں یہ کہوں گا کہ دے آر ہیپی، اسی طرح آرمی کیپچرڈ دا فورٹ. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ کہلائیں گے سمپل سینٹینس، کیونکہ یہ سمپل ہیں، ان میں کوئی 2 چھوٹی کلاسز میں ملا کر نہیں لکھ رہا، کوئی ڈیپینڈنٹ کلاس نہیں ہے، لہٰذا یہ سمپل سینٹینس ہوگا. سو آئی ایم شیور آپ کو سمپل سینٹینس سمجھ آ گیا. اب چلتے ہیں ذرا کمپاؤنڈ کی طرف. اچھا جی، کمپاؤنڈ سینٹینس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کمپاؤنڈ کہتے ہیں 2 چیزوں کو ملانے کو. مثال کے طور پر یعنی
कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है, मतलब इसमें अब क्या चीज़ हो सकती है? इसमें यह है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, इसमें दो, टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। अब इसको जहन में रखिएगा कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, हाँ, लेकिन इसको आप ये भी कह सकते हैं सेपरेटेड बाय। अब सेपरेट किस चीज़ से हो सकता है? किसी से भी हो सकता है, बट से हो सकता है, एंड से हो सकता है, यानी कि इस किस्म के जो कंजंक्शंस होते हैं ना, इनके साथ ये सेपरेट हम कर सकते हैं, लेकिन होती हैं दो इंडिपेंडेंट क्लासेस कंपाउंड में। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि शी ट्राइड हर बेस्ट, शी ट्राइड हर बेस्ट, उसके बाद मैं कहूँगा बट, क्योंकि मैं कॉमा नहीं लगा रहा, मैं बीच में एक कंजंक्शन का एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी इसको मिलाने के लिए, बट शी फेल्ड टू डू सो, यानी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की मगर वो ऐसा करने में नाकाम रही। अब आप एक चीज़ इसमें देखें, शी ट्राइड हर बेस्ट, शी फेल्ड टू डू सो, सॉरी ये देखें, शी ट्राइड हर बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। याद रखिएगा दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हो सकती हैं कंपाउंड सेंटेंस में। बट को छोड़ दें, अब इधर आ जाएं, बट शी फेल टू डू सो, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रही। ये दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग जो है ये क्लासेस हैं और ये कोई इनमें मसला नहीं है। जैसे कि आप इसको भी अगर अलहदा यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई वो अपने टास्क को अचीव करने में नाकाम रही। इसी तरह एक और मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ही ट्राइड टू कट बट ही कुड नॉट डू सो, या ही कुड नॉट काट इट, उसने उसे काटने की कोशिश की मगर वो उसे नहीं काट सका। ठीक है, यानी इस किस्म के जुमले होंगे कि जिसके अंदर आपको दो इंडिपेंडेंट क्लासेस मिल रही हैं और आप इस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसको सेमीकोलन से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आई वॉज टायर्ड, इसके बाद सेमीकोलन लगा दें। ठीक है, आई वॉज टायर्ड, आई डिसाइडेड टू टेक रेस्ट। अब आप ये देखें, इसमें मैंने सेपरेशन की है इस सेंटेंस में सेमीकोलन से। ठीक है, अब ये एज अ सेपरेटर यूज किया। अगर आप इसको देखें, आई वॉज टायर्ड, तो ये कंप्लीट जुमला है अपनी जगह, यानी अपनी जगह इंडिपेंडेंट क्लास आपको मिल गई है। और इंडिपेंडेंट क्लास इसलिए मिल गई है क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये कंपाउंड है। अगर ये ना हो, लेट सपोज, तो ये अपनी जगह पे एक कंप्लीट जुमला है। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, या मुझे थकावट महसूस हो गई थी, या मुझे थकावट हो रही थी, वट एवर, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, ये अपनी जगह पे एक जुमला है। और अगर आप इसको गायब कर दें, ये देखें, आई डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, ये अपनी जगह एक जुमला है, ये अपनी जगह एक इंडिपेंडेंट जुमला है। मैंने रेस्ट करने का, आराम करने का फैसला किया। तो कोई मसला नहीं है कि अगर आप इन जुमलों को इस तरह भी लिख दें और अगर आप इकट्ठा करके लिखें तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, जिसमें हर एक यानी क्लास ये वाली भी और ये वाली भी, क्लास कहते हैं एक छोटे जुमले को, अगर इसको आप लुग़वी तौर पे देखें तो ये अपनी जगह पे ये मुकम्मल है जी। तो ये कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। आई एम श्योर आपको कंपाउंड भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं जनाब अपने थर्ड टाइप की तरफ। जाहिर है इसमें चारों टाइप्स दी हुई हैं, सिंपल भी है और कंपाउंड भी है। सबसे पहले तो ये जो दो सेंटेंसेस मैंने किए हैं ना, इनको ज़रा देखते हैं ये फिट इन होता है या नहीं। वी मेट रादर फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश, तो इसमें सिंपल सेंटेंस तो भाई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये एक ज़रा बड़ा जुमला बना हुआ है। इसमें वी मेट रादर फ्यू पीपल, ये एक जुमला है, हु स्पोक इंग्लिश ये कहीं अलग जा रहा है, तो ये सिंपल तो नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल नहीं है ये। इसमें ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा सारे इसमें जो है ना वो वर्ड्स इकट्ठे करके और दो तरह के जुमले डाल दिए गए, तो ये सिंपल नहीं है। अब कंपाउंड देखते हैं, शायद कंपाउंड हो। अब कंपाउंड की कैटेगरी को ये इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि देखें, वी मेट रादर फ्यू पीपल, अगर इसको मैं डिलीट कर दूं तो ये आपके पास रह जाएगा हु स्पोक इंग्लिश। तो ये जो हु स्पोक इंग्लिश है ना, ये अपनी जगह पे कोई माने नहीं रखता। मैं आपको इसका समझा देता हूं। वी मेट रादर फ्यू पीपल, ये मैं लिखता हूं, वी मेट रादर फ्यू पीपल।
اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا اس نے دیا ہوا ہے. ہو اسپوک انگلش. چلیں جی, اب یہ جملہ آ گیا جی آپ کے سامنے. اب اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں. وی میٹ رادر فیو پیپل, یہاں تک جو جملہ ہے نا, اس کو میں ایسا کرتا ہوں کہ جناب یہ دیکھیں, اس کو میں علیحدہ کر دیتا ہوں. یہ جملہ الگ کر دیا جی میں نے, اور یہ الگ کر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جملہ اگر رہ جائے ہو اسپوک انگلش, اور یہ جملہ نہ ہو, کیونکہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے, تو اس لیے اس کے درمیان میں اس کو فاصلہ کر کے بتاتا ہوں. اب بتائیں ہو اسپوک انگلش, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کیونکہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بھائی کون انگلش بول رہا تھا, کون انگلش بول سکتا تھا, کون انگلش بولتا تھا. وی نیور نو, کیونکہ یہ ہو آ گیا یہاں پہ. تو اب پتہ نہیں, یہ ہو سکتا ہے اس نے کوشچن یہاں پہ کوئی ایسا کوشچن ہے جملہ دیا ہو اسپوک انگلش, کس نے انگلش بولی, پھر سمجھ آتا ہے. دیکھیں اگر یہاں پہ یہ کوشچن مارک آ جائے, پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک انٹروگیٹو جملہ ہے, ایک کوشچن ایئر ہے کہ جی ہو اسپوک انگلش, کس نے انگلش بولی, پھر ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ اس جملے کا حصہ ہے, تو لہٰذا یہ سمپل بھی نہیں ہے, یہ کمپاؤنڈ بھی نہیں ہے. کمپاؤنڈ میں دو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا جناب. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ دونوں کیٹیگریز اس میں فٹ نہیں ہو رہی. اب ہم تھرڈ کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں, کمپلیکس میں. شاید ہو سکتا ہے یہ والی کیٹیگری ہو. تو اب ہم دیکھتے ہیں جناب کمپلیکس میں کیا ہوتا ہے. سو جناب آتے ہیں کمپلیکس سینٹینس. اچھا جی, کمپلیکس سینٹینس جیسے کہ پیچیدہ کو کہتے ہیں, کمپلیکس کہتے ہیں پیچیدہ کو یا مشکل کو. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ سینٹینس کیا ہوتا ہے, اس کی پہلے میں تعریف لکھ دیتا ہوں کہ دس ٹائپ آف سینٹینس کنٹینس ون انڈیپینڈنٹ اینڈ ون ڈیپینڈنٹ کلاس. ڈیپینڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں جناب اس کو, اور اس کو ظاہر ہے سب آرڈینیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں, سب آرڈینیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ریلیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ اتنے سارے نام اس کے کیوں ہیں, اور انڈیپینڈنٹ کا تو ایک ہی نام ہے. اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کی ڈیفینیشن سے کہ جناب یہ والا جو جملہ ہے نا, یہ کمپلیکس کی کیٹیگری میں فٹ ہوتا ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سینٹینس میں نا ایک انڈیپینڈنٹ جملہ ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ وہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کسی اور جملے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, سب آرڈینیٹنگ ہوتا ہے, یا ریلیٹیو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اس کے بغیر نامکمل ہے. اگر یہ انڈیپینڈنٹ جملہ ڈیلیٹ کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے سینٹینس میں سے, کمپلیکس میں سے, تو پھر جو ڈیپینڈنٹ جملہ ہوتا ہے نا, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں رہتی. جیسا کہ ابھی یہ میں نے سینٹینس اٹھایا ہے آپ کے, یہ جو ایم سی کیو ہے کہ وی میٹ رادر فیو پیپل ہو اسپوک انگلش, اس میں سے اٹھایا ہے. تو اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے, وی میٹ رادر فیو پیپل ہو اسپوک انگلش, تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پورا جملہ مل کر جو ہے نا یہ معنی بنا رہا ہے کہ ہم کچھ لوگوں سے ملے جو انگلش بول سکتے تھے, جو انگلش بولتے تھے. سکتے نہیں تھے کیونکہ ہو اسپوک انگلش ہے, لیکن میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایگزیکٹ یہ نہیں ہے. تو یہ بہرحال دونوں مل کر جو ہے نا میننگ بنائیں گے. البتہ یہ علیحدہ میننگ بنا سکتا ہے, وی میٹ رادر فیو پیپل, ہم کچھ لوگوں سے ملے. یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن یہ جملہ جو ہے نا یہ اکیلا جو ہے کام نہیں کرے گا, یہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا. اس لیے یہ کمپلیکس سینٹینس ہے. کمپلیکس میں ایک انڈیپینڈنٹ, یقیناً اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے, اور ایک ادر ڈیپینڈنٹ سب آرڈینیٹنگ یا ریلیٹیو ہوتا ہے. اب یہ ریلیٹیو کیوں کہتے ہیں, سب آرڈینیٹنگ کیوں کہتے ہیں, یاد رکھیے گا کہ سب آرڈینیٹنگ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جو کسی کوآرڈینیٹڈ جملہ یا جو اس کا اپنا ایک مین ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ جملہ, اس کے اوپر وہ کنسسٹ کرے یا ڈیپینڈ کرے. اور ریلیٹیو بھی اسی کو کہا جاتا ہے ریلیٹیو کلاس. ریلیٹیو کلاس بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد جملہ جو اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرے یا اس کو ریلیٹ کرے. تو یہ اس وجہ سے اس کو ریلیٹ کرتا ہے, یہ خود سے کچھ نہیں ہے, اس کا ریلیشن اس کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کمپلیکس سینٹینس ہے. سو یہ ہمیں جواب مل گیا جناب کہ یہ سی اس کا جو ہے نا آنسر وہ ٹھیک ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ آپ کا کمپلیکس سینٹینس ہے. اب ہم کمپاؤنڈ کمپلیکس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی ایک چوتھی چیز رہتی ہے. سو لیٹ سی کہ کمپاؤنڈ کمپلیکس میں کیا چیز ہے. سو جناب ابھی ہم دیکھتے ہیں کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس. اب یہ دیکھیں کمپاؤنڈ اور کمپلیکس دو ورڈز اس کے اندر اس نے جو ہے نا وہ کر دیے ہیں. پہلی بات ہے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اگر یہ کمپاؤنڈ کمپلیکس ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں کوئی نئی چیز ہوگی. تو اس میں دو جناب انڈیپینڈنٹ کلاسز ہوتی ہیں, یعنی کہ اٹ کنٹینز
2, یہ یاد رکھیے گا کہ 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز ہوتی ہیں اینڈ 1 ڈیپینڈنٹ کلاس. یہ ویسے بھی آپ کا کبھی اس طرح کا بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے, ویسے تو بہت کم آتا ہے کہ جناب 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز کس میں ہو سکتی ہیں, تو وہ کمپاؤنڈ کمپلیکس میں ہوتی ہیں. یہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس ایک ایم سی کیو کے اندر ہم نے بہت سی چیزوں کو کلیئر کیا ہے. اچھا جی, اب یہ کمپاؤنڈ کمپلیکس کی تو سمجھ آ گئی. ایک سمپل سی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے کہ اس میں 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز ہوں گی اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہوگی. اب ظاہر ہے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا تو پھر آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گا. تو میں ایگزامپلز میں کوئی ایک اٹھاتا ہوں مثال, جیسے کہ مثال کے طور پہ میں اپنے حوالے سے اٹھا لیتا ہوں. although it was raining, اس کے بعد آپ نے کاما لگانا ہے. I went to take class, یہاں تک آپ نے لکھنا ہے. and also took my umbrella with me. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھیں اس کو کہ اگر یہ جو چیزوں کو ہم دیکھیں نا تو آپ کو یقیناً سمجھ آ رہی ہے. پہلے تو آپ دیکھ لیں اگین جا کر ادھر کہ کمپاؤنڈ کمپلیکس جو ہے نا اس میں 2 انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور ایک ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. آپ ادھر آ جاتے ہیں, اس میں ایک ڈیپینڈنٹ کون سی ہے؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے شاید گیس کر لیا ہوگا. although it was raining, گویا کہ مطلب گو کہ بارش ہو رہی تھی. اب اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی سینٹینس آئے گا کیونکہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا جملہ. اگر تو میں یہ کہتا نا یہاں پہ یہ although نہ ہوتا, یہ دیکھیں it was raining, پھر جناب یہ انڈیپینڈنٹ جملہ تھا کیونکہ یہ اپنی جگہ مکمل ہے. لیکن جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے یہ ہے although, اس کا مطلب یہ کہ یہ اب انڈیپینڈنٹ نہیں رہا, یہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا. البتہ ادھر آ جائیں I went to take class, یہ اپنی جگہ مکمل جملہ ہے. میں کلاس لینے گیا, I went to take class, یہ اپنی جگہ مکمل ہے, اس کو کسی اور جملے کی ضرورت نہیں ہے. بیچ میں آپ کا یہ آ گیا کنجنکشن, اس سے آگے آ جائیں and I also, سوری آئی رہ گیا تھا, I also took my umbrella with me, میں نے ساتھ اپنی چھتری بھی لے لی. یہ بھی اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ اپنی جگہ مکمل ہے, اس کو کسی اور جملے کی ضرورت نہیں ہے کسی وضاحت کے لیے. اگر میں اپنی امبریلا ساتھ لے گیا ہوں, لازمی بات ہے کوئی بارش کا معاملہ ہوگا, دھوپ وغیرہ زیادہ ہوگی, اس سے بچنے کے لیے, تو مطلب اپنی جگہ پہ یہ مکمل جملہ ہے. I also took my umbrella with me. تو یہ ایک جناب آپ کا جو ہے نا کمپاؤنڈ کمپلیکس کا یہ ایک ایگزامپل ہو گئی ہے. اچھا, اب ایک اور کروا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر when I arrived in the class, یہاں پہ کاما ہوگا. when I arrived in the class, students were shouting and they were talking to each other. اچھا, اب یہ میں نے ایک اور اپنی طرف سے کمپاؤنڈ کمپلیکس کی ایگزامپل دینے کی کوشش کی. اب یہ ذرا اگر آپ غور سے دیکھیں, when I arrived in the class, جب میں کلاس میں پہنچا, تو ابھی ظاہر اس کے آگے کچھ وضاحت ضروری ہے, تو یہ ہوگی ڈیپینڈنٹ. یقیناً آپ سمجھ گئے, ایک ڈیپینڈنٹ ہمیں چاہیے کمپاؤنڈ کمپلیکس کے لیے اور 2 انڈیپینڈنٹ چاہیے. تو جناب میں جب کلاس میں پہنچا, یہاں سے دیکھیں اسٹوڈنٹس ور شاؤٹنگ, یہ اپنی جگہ مکمل ہے کہ بچے جو تھے, جو شاگرد تھے, وہ شور مچا رہے تھے. اس کے بعد اینڈ کو چھوڑ دیں, آگے آ جائیں, دے ور ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. تو یہ بھی اپنی جگہ مکمل ہے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, یہ سینس بناتا ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. دے ور ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی ایک آ گیا جناب آپ کا کمپلیکس کمپاؤنڈ یا کمپاؤنڈ کمپلیکس. سو میرا خیال ہے کہ یہاں تک آپ کو یہ چیز جو ہے نا اس ایم سی کیو کی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ گئی ہے جناب کہ یہ جو آپ کا تھا سارے کا سارا, یہ اس میں کون کون سی چیزیں فٹ ان ہوتی ہیں. آنسر تو خیر میں نے دے ہی دیا ہے. اب میں جاتا ہوں جی اگلے 2 شارٹ ذرا ایم سی کیوز کی طرف, کیونکہ پھر اس سے آگے بہت وضاحت والے آنے والے ہیں جس میں ناؤن کلاس اور ایڈوربل کلاس ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سے مسائل ہوں گے, تو اس لیے میں نے اس کو فی الحال چھوڑا ہے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں آگے آپ کو جب یہ کلاس اور فریز وغیرہ کراؤں گا تو پھر اس میں ظاہر آپ کو یہ ایم سی کیوز وغیرہ کلیئر ہو جائیں گے. اب 12ویں ہم ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں. ٹائم از اے تھیف. The given sentence exemplifies
اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا جی یہ ایک جملہ ہے، اور یہ پوئٹک ٹرمز اب آ رہی ہیں آگے، میٹافار ہے، سملی ہے، پرسونیفیکیشن ہے، الٹریشن ہے، اور اس میں بھی میں صرف دو چیزیں کلیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر. اب جو کچھ وقت رہ گیا اس ویڈیو کا، میٹافار اور سملی، میں یہ دو چیزیں کلیئر کروں گا. یہ بیسیکلی سملی ورڈ ہوتا ہے، اکثر بچے کچھ اس کو غلط پروناؤنس کر دیتے ہیں، بہرحال یہ سملی ہے. اردو میں میٹافار کو کہتے ہیں استعارہ. استعارہ بھی آپ کو پتہ ہے جب ہم جاتے ہیں اپنے اردو گرامر کی طرف تو وہاں پر ہم لفظ استعارہ یوز کرتے ہیں، پھر اس کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں، اس کے مختلف اراکین بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور تشبیہ کے بھی اراکین ہوتے ہیں. تو یہ سملی تشبیہ ہے اور میٹافار جو ہے وہ استعارہ ہے. خیر اب انگلش میں دیکھ لیتے ہیں ٹائم از اے تھیف کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں جی، ٹائم از اے تھیف، وقت ایک چور ہے جی. اس نے یہ لکھا ہوا ہے ٹائم از اے تھیف. اب یہ کیوں کہا ہے اس نے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس نے اس لیے کہا ہے کہ میں آپ کو اس کا سمجھا دیتا ہوں کہ ٹائم کو تھیف کیوں کہا گیا ہے. ٹائم از کالڈ اے تھیف. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو تھیف کا لفظ ہے نا، چور کا، یہ کسی انسان کی پراپرٹی ہو سکتی ہے، کسی انسان کی خاصیت ہو سکتی ہے کہ وہ چور ہو سکتا ہے. وہ پیسے چرا رہا ہے، کوئی چیز چرا رہا ہے، کوئی موبائل چرا رہا ہے، اس کو تھیف کہا جا رہا ہے. اب ٹائم کی تو یہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ٹائم تو اس سے بالکل الگ چیز ہے، تو ٹائم کو تھیف کہا گیا ہے. تو پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ استعارہ ہے، کیونکہ استعارہ میں کوئی لفظ مستعار یا ادھار لیا جاتا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ میٹافار ہے، اس کا جو درست جواب ہے. لیکن اب میں کچھ میٹافار آپ کو سمجھاؤں گا بھی، تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے کہ میٹافار کیوں ہے. دیکھیں، ٹائم از کالڈ اے تھیف بیکاز، اب اس کو سمجھ لیتے ہیں، it steals good and bad memories, and our childhood etc. بہت کچھ، یوتھ وغیرہ وغیرہ. یعنی وقت کے ساتھ سب کچھ چلا جاتا ہے، اچھی بری میموریز بھی چلی جاتی ہیں، چائلڈہڈ بچپن چلا جاتا ہے، جوانی چلی جاتی ہے. اس لیے ٹائم از کالڈ اے تھیف، یعنی ٹائم کو تھیف کہا گیا ہے. یہ ایک میٹافار ہے جی. تو یہ تو چلے کلیئر ہو گیا. میٹافار بہت سارے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی کلاس روم از اے زو. یہ ایک چڑیا گھر بنا ہوا ہے، چڑیا گھر ہے، اکثر ہم کہتے ہیں یہ چڑیا گھر ہے. مطلب چڑیا گھر اس طرح کہ اس میں بچے آپس میں بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، ادھر ادھر چیزیں پھینک رہے ہیں. تو یہ ایک زو بنا ہوا ہے، چڑیا گھر ہے جی. اسی طرح ٹائم کے حوالے سے ایک اور بھی میٹافار آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ٹائم از اے ریور، یہ بھی کہا جاتا ہے وقت ایک دریا ہے. کیوں؟ اسی کو دریا کی طرح بہہ رہا ہے. دریا کی جیسا ایک روانی ہوتی ہے نا، ایک کانٹینیوس اس کی ایک روانی ہوتی ہے، کانٹینیوس فلو ہوتا ہے. تو ٹائم بھی اسی طرح بہہ رہا ہے، تو اس لیے ٹائم کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے. تو یہ ایک میٹافار ہے. تو یہ جناب میٹافار ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ بھی اب پھولوں کی سیج جو ہے نا، بیڈ آف روزز، یہ زندگی کو کہا گیا. تو یہ ایک استعارہ ہے، ایک میٹافار ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف از اے جرنی فرام، کہہ سکتے ہیں کہ کریڈل ٹو گریو، گود سے گور تک. کریڈل بیسیکلی گود کے لیے کہا گیا، ویسے گود کو لیپ کہتے ہیں، لیپ بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں. لیکن کریڈل جھولے کے لیے کہا گیا اور گریو قبر کے لیے. تو لائف یعنی زندگی ایک سفر ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، اب زندگی کو سفر بنا دیا گیا. حالانکہ سفر ہم لوگ کرتے ہیں ادھر سے ادھر کسی جگہ پر، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک. تو یہ زندگی کو کہہ دیا گیا. تو یہ بھی ایک میٹافار ہو گیا جی ہمارا. ٹھیک ہے، تو میٹافار آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ گیا ہے. سملی اب کچھ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سملی کوشش کروں گا. امیجری یا پرسونیفیکیشن وغیرہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کس طرح ہوتی ہے، اور صرف 2 ہی MCQ ہو سکے اس پورے لیکچر کے اندر. تو میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ لیکچر میں میں پھر اگلے 2 سے 3 جو ہے نا MCQ ضرور کلیئر کروں. تو کوشش یہی ہے کہ یہ MCQs کو انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ کیا جائے، تاکہ آپ لوگوں کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو گرامر ہے، خاص کر MCQs کے حوالے سے، وہ کلیئر ہو جائے. اس میں اگر کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن یا کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا.